سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے اس کا یہ وعدہ ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سارے قرآن مجید کے اندر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہم یہ نبیوں کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم آپ کی امت کے دلوں کو مضبوط کر دیں۔ اگر درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، کیونکہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ عام مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد، ضمیر باقی و فانی بہم کرد۔ اقبال کہتا ہے یہ صرف مسلمانوں کی خاصیت ہے کہ جنہوں نے فقیری اور بادشاہی ایک جگہ جمع کی اور دنیا اور آخرت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا، کہ مومن جب بھی دعا مانگتا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ دین میں آنے کے بعد دنیا نہیں ملتی، تو رب نے آخرت سے پہلے دنیا کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا پہلے اچھی مانگتا ہے مومن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ حسنہ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنکیر کے لیے بھی ہے اور تعظیم کے لیے بھی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی یا اللہ مجھے دنیا کی عطا فرما، اور بڑی سے بڑی چیز بھی مجھے دنیا کی عطا فرما۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، حضور نے فرمایا میں رہبانیت والا دین لے کر نہیں آیا۔ ہاں جی، ایک حضور گزرے نا ایک سفر سے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک غار آئی، اس غار کے اندر پانی بھی تھا، تو وہاں سبزیاں وغیرہ وہ سارا جو ہے وہ موجود تھا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو باقی زندگی میں اس غار کے اندر اللہ اللہ کرتے نہ گزاروں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، میں کوئی رہبانیت لے کر آیا، میں کوئی یہودیوں والا دین لے کر آیا، میں کوئی نصرانیوں والا دین لے کر آیا، یہ کیا بات تو نے کر دی؟ پھر اس کے بعد حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا۔ ایک مجاہد جو ایک سرحد پر پہرا دیتا ہے، حضور نے فرمایا پھر اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور سرحد پر ویسے تو آپ نے علماء سے سنا نا کہ بندہ علم پڑھا جائے تو بعد میں مر جائے تو اس علم کا فائدہ اسے ملتا رہتا ہے، نیک اولاد چھوڑ جائے تو بعد میں نیک اولاد جو ہے اس کا فائدہ ماں باپ کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر جائے تو اس کو بھی مرنے کے بعد، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی اور آدمی کام بھی کرے۔ مثلا میں نے علم مولانا کو پڑھایا، آگے یہ پڑھائیں گے، پھر اگلا پڑھے گا، پھر اگلا، تو پھر مجھے ثواب ملے گا۔ جی اگر یہ آگے نہیں پڑھائیں گے یا ان کا شاگرد آگے نہیں پڑھائے گا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح ولد صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد چھوڑ جائے، پھر آگے اولاد، وہ آگے اس کے بدکار آ جائیں تو وہ اس کا بیٹوں نے تو اسے فائدہ دیا لیکن بیٹوں کے بیٹوں نے فائدہ نہیں دیا۔ اسی طرح ایک صدقہ جاریہ کر جائے، ایک مسجد بنا جائے لیکن مسجد میں بعد میں ویران ہو جائے، نماز پڑھنے والے ہی کوئی نہیں، تو اس کے اندر ایک اور بندے کا عمل ضروری ہے ان تین باتوں میں، کہ نیک بندہ اولاد چھوڑ جائے پھر اولاد جاری رہے، علم چھوڑ جائے پھر علم جاری رہے، صدقہ جاریہ چھوڑ جائے پھر صدقہ جاریہ سے لوگ نفع اٹھاتے، ينتفع بھی، حضور نے خود فرمایا کہ ولد صالح یدعو، آگے ولد صالح پھر اس کے لیے دعا بھی کریں، لیکن حضور نے فرمایا الا المرابط فی سبیل اللہ، لیکن اسلامی سرحد پر جو پہرا دینے والا ہے جب وہ مر جائے تو پھر اس کا اجر و ثواب قیامت تک اس کے لیے جاری اور ساری رہے گا۔ ہاں جاری، اور حضور نے کیا ان کے بارے میں نہیں فرمایا، اور تو امنو من فتان القبر یا من فتان القبر، دونوں طرح فتان ہو تو مبالغہ کا صیغہ ہے، اور فتان ہو تو فاتن فاتنان فاتنون فتنۃ فتان، پھر اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو مرابط فی سبیل اللہ ہے نا، جو اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہے، حضور نے فرمایا وہ مر جائے تو اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، ان کا بھی اجر و ثواب جاری رہتا ہے جنہوں نے علم پڑھایا، جنہوں نے اولاد چھوڑی، جنہوں نے صدقہ جاریہ کیا۔ لیکن دوسری بات حضور نے ان کے لیے نہیں فرمائی، تو دوسرا فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہے وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔
कब्र का कोई फितना उसे नुकसान नहीं देगा। तो जो सरहद का पहरा देता है वो फितना कब्र से महफूज रहता है, जो तो रसूलुल्लाह की इज्जत का पहरा देता है फिर उसको तवज्जो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत के बाद जो मुबारक जिंदगी गुजरी है वो आपकी जिहाद के अंदर जिंदगी गुजरी, और फिर जो खुलफाए राशिदीन की अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की जिंदगी गुजरी है वो भी पूरी जिहाद के अंदर गुजरी है। तो फिर रसूलुल्लाह ये बात इरशाद फरमा गए खुद कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए अर्राशिदीन अल महदीयीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिस। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए क़यामत तक मेरा रास्ता और मेरे खुलफाए राशिदीन का रास्ता। और आज उम्मत मुस्लिमा की जलालत की वजह ही है कि इन्होंने हुजूर का भी रास्ता छोड़ा और खुलफाए राशिदीन का रास्ता भी छोड़ा। और हुजूर ने फरमाया अद्दू अलैहा बिन नवाजिस। ये दांत जो है ना, ये दो सहाबा की आपस में कोई बात हो गई तो उन्होंने उनकी उंगलियां ऐसे अपने दांतों में दी, उन्होंने ऐसे खींचा तो उनके दांत निकल गए। तो फिर वो हुजूर की बारगाह में आ गए, उन्होंने कहा हुजूर इन्होंने मेरे दांत जो नुकसान पहुंचाया। तो हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल था कि वो अपना हाथ ऐसे रखता कि तू उसकी उंगलियां चबा लेता। यानी हुजूर ने फरमाया इसके कोई जियत नहीं है, बस तू उसने उंगलियां चुबाइयां तो उसने बचाना तो था, क्या वो तेरे मुंह में रखे रखता कि वो तू उसकी उंगलियां चबा कर खा जाता। तो माना यह है कि ये दांत तो निकल जाते हैं ना। माना मैं मिसाल ये देने लगा हूं कि ये दांत तो जोर कोई लगाए तो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन दाढ़ें आज तक दाढ़ों के नीचे दबाई हुई चीज जो है वो दाढ़ें ना निकलती हैं, ना दाढ़ों के नीचे से कोई चीज निकलती है। दाढ़ें बाहर भी नहीं आती हैं और उनसे दबाई हुई चीज भी बाहर नहीं आती। हुजूर ने फरमाया दांतों के नीचे मेरा रास्ता और मेरे खुलफाए राशिदीन का रास्ता दबा के नहीं रखना, बल्कि दाढ़ों के नीचे दबा कर रखना। इसका माना यह है कि इस रास्ते से कभी नहीं हटना।